انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غیر مسلم ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی ہمارا ایک مر گیا آدمی، اس کے لیے آپ قرآن خوانی کروا دیجئے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ اب کیا جھوٹ بول دیں، یہ قرآن خوانی نہ کرائیں اور جھوٹ بول دیں کہ کروا دی؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ ہماری قوت ایمانی کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم غیر مسلمین کے مروت میں جھوٹ بولنے کے لیے یا خود پریشان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سادہ صاف صاف بولیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون غیر مسلم ایسا ہے جو آپ کو یہ کہے کہ جی میرا آدمی مر گیا، ان کے لیے قرآن خوانی کروا دیں۔ پہلی بات تو۔ دوسری بات یہ کہ اگر فرض کر لیں کسی نے کہہ بھی دیا تو آپ واضح طور پہ کہیں کہ جو اسلام میں داخل نہ ہو جب وہ مر جاتا ہے تو اسے کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا، کسی کی دعا فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ ہمارے قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور اس کے لیے پھر راحت کا سامان ختم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہیں یا جنت کی دعا کرتے ہیں یا درجات کی بلندی یا اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوانے کے لیے کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان تمام آیات پر ہمیں شبہ ہے جس میں اس کے قطعی جہنمی ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس لیے آپ صاف صاف الفاظ میں کہیں، نہ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو قرآن خوانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ بولنا بھی گناہ، قرآن خوانی کریں گے تو دائرہ اسلام سے باہر ہوں گے۔ صاف صاف کہیں کہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنا کوئی کرنا چاہیں تو اپنا انتظام کریں، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک غیر مسلم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے۔